السلام علیکم۔ کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ایلومیناٹی۔ ایلومیناٹی تنظیم کیا ہے اور یہ کس طرح وجود میں آئی؟ کالا چوہا اور سر پر عجیب سی ٹوپی پہنے کچھ لوگ ایک گھیرا بنائے کھڑے ہوتے ہیں۔ بیچ میں آگ جل رہی ہے۔ زمین پر عجیب و غریب نشانات بنے ہیں۔ خوفناک سناٹا اور عجیب و غریب زبان میں دہرائے جا رہے منتر۔ خفیہ تنظیم یا شیطانی تنظیم کا نام سن کر ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں ایلومیناٹی۔ یہ وہ خطرناک ترین تنظیم ہے جس میں بل گیٹس اور اوپرا ونفرے کے نام شامل ہوتے ہیں۔ امریکہ کے صدر کینڈی کے قتل سے لے کر ملکوں کے درمیان جنگ کروانے، سرکاریں گرانے اور 9/11 جیسے حادثات کرانے میں اس تنظیم کا ہاتھ ہے۔ شیطان کے ان پنجاریوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی تھیں، اور دجال سے ان کا کیا تعلق ہے؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر زمانے میں ہر علاقے میں ایک خفیہ تنظیم نے سر اٹھایا ہے۔ شمالی ہند کی خفیہ تنظیم ٹھگ، جو قافلے پر حملہ کرتے تھے اور مسافروں کو لوٹتے تھے۔ ان ٹھگوں کو نہ تو مغلیہ حکومت روک سکی نہ ہی انگریزی حکومت۔ اسلامی تاریخ میں حشاشین یا اسیسن مشہور تنظیم تھی، جن کا ایران کے شمالی علاقوں میں زبردست دبدبہ اور خوف تھا، جو اپنے زہر آلود خنجر سے بڑے بڑے حکمرانوں کا کام تمام کر دیتے تھے، اور جن کے شر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے قداور سلطان بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی طرح یورپ میں مسلمانوں کی فتوحات کو روکنے کے لیے 9 ٹیمپلر نامی تنظیم بنائی گئی تھی، جو شیطان کے پیروکار اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ عرض یہ ہے کہ ہر زمانے میں کئی تنظیموں نے سر اٹھایا جو اللہ کے پیروکار نہیں بلکہ شیطان کے پیروکار تھے، اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ تنظیمیں تھیں جن کے بارے میں عام انسان ناواقف ہیں۔ اس پوشیدہ اور خفیہ تنظیم کے لوگ بظاہر تو نظر نہیں آتے، لیکن وہ براہ راست دنیا میں ہو رہے برائی اور گناہ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر شعبے میں ان کے کارندے اسی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہی مکروہ تنظیم میں ایک نام ایلومیناٹی سوسائٹی کا بھی ہے، جسے دجالی یا شیطانی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایلومیناٹی تنظیم کی ابتدا کی بات کی جائے تو اس کی بنیاد ایڈم وائی شاؤٹ نے 1776 میں جرمنی میں رکھی تھی۔ ایڈم کے بارے میں کتابوں میں بتایا جاتا ہے اس کی پیدائش کے بعد اس کے والدین گزر گئے تھے۔ اس نے زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی تھیں، اور سماج نے ہمیشہ اسے دھتکارا۔ اسی نفرت کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت کی ایک آگ بھڑکی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسی خفیہ سماج کو بنائے گا جس سے انسان تمام مشکلات سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ تمام مذاہب کے خلاف تھا، یہاں تک کہ وہ خود عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا۔ وہ مذہب سے آزاد ہونا چاہتا تھا اور ایسے سماج کو تشکیل دینا چاہتا تھا جو خدا کے بنائے گئے قانون اور پابندیوں سے بغاوت کر دے۔ ایڈم اور اس کے ساتھ لوسیفر یعنی شیطان کی پوجا کرتے تھے اس کے ساتھی، اور اسے ہی خدا مانتے تھے۔ شروع میں یہ صرف 100 لوگوں کی تنظیم تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتے گئے۔ اسی تنظیم کی خفیہ اور شیطانی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے رومی کیتھولک چرچ نے سال 1785 میں اس پر پابندی عائد کر دی، لیکن یہ تنظیم دوبارہ فرانسیسی انقلاب کے زمانے میں ابھر کر سامنے آئی۔ اس کے بعد سے تمام بڑے عالمی واقعات، جنگوں اور سازشوں میں ایلومینائی تنظیم کارفرما رہی اور ایسے شیطانی کاموں کو جاری رکھا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد اس دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر عطا کرنا تھا۔ ان کے نظریات کے مطابق انسان کو ایک بہترین شکل اختیار کرنی چاہیے، نہ صرف انسان بلکہ ان کا سماج بھی مکمل طور پر طاقتور ہو۔ اس کے لیے دجال اور شیطان کی حکومت قائم کرنا لازم ہے، کیونکہ اس کام میں شیطانوں کا سردار لارڈ لوسیفر ہی ان کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ ان کا مسیح بن سکتا ہے۔ زنا، شراب، انسانوں کی بلی اس تنظیم کا حصہ ہے، جو یہ لوگ مذہبی روحانیت کے نام سے کرتے ہیں۔ ایلومیناٹی میں موجود لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا علم موجود ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور یہ علم ان کو دنیا کے تمام لوگوں سے برتر بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو انہیں برتر بنا دیتا ہے؟ کچھ مفکرین کا دعویٰ ہے کہ وہ علم بابل کی تہذیب کالا جادو ہے، جبکہ کچھ مفکرین کا ماننا ہے کہ ٹیمپلر اور ایلومیناٹی لوگوں سے ہاتھ وہ نسخے اور کتابیں لگی تھیں جو تخت سلیمانی کے نیچے دفن تھیں۔
جس سے انہوں نے کالا جادو سیکھا اور جن و شیطان سے رابطہ کیا، سفلی اور کالے جادو کے ذریعے سارے کام انجام دیے۔ ایلومیناٹی تنظیم میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہوں اور مشہور ہوں اور اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی عبادات کا طریقہ مرد اور عورت کا لمبے لباس پہن کر رات کو جمع ہوتے ہیں، جہاں پر شیطان کا نام اور نشان بنا ہوتا ہے۔ یہ دائرہ نما کھڑے ہو کر بیچ میں انسانی کھوپڑی رکھتے ہیں اور آگ کا الاؤ جلاتے ہیں اور تیز میوزک چلاتے ہیں اور نشے کی گولیاں کھا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں ایلومیناٹی کے ممبر اپنی روح شیطان کو بیچ دیتے ہیں اور وہ اپنی روح بیچ کر ہی اس تنظیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ لوسیفر کو روح بیچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیطانی بائبل لے کر ایک ایسے کمرے میں بیٹھا جاتا ہے جہاں 3 دن سے سورج کی روشنی نہ پڑی ہو۔ اس کے بعد ایک بکری کا خون لے کر ایک دائرہ نما حصار جو ستارے کی شکل کا ہوتا ہے اس کے درمیان میں بیٹھا جاتا ہے اور پوری رات اس حصار میں بیٹھ کر مخصوص منتر اور جادوئی الفاظ بولے جاتے ہیں اور پھر لوسیفر سے روح بیچنے کا معاہدہ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی میں 1% آبادی ایلومیناٹی کی بھی ہے۔ یہ دنیا کے امیر ترین خاندان ہیں اور کہا جاتا ہے ان کی 13 نسلیں یا بلڈ لائن ہیں۔ یہ 13 خاندان دنیا کی 99% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں، جو پوری دنیا کی سیاست، اکانومی، بینک اور دوسرے معاملات میں مضبوط پکڑ رکھتے ہیں۔ ان 13 بلڈ لائن میں ایک مشہور نام روک چائلڈ فیملی کا بھی ہے۔ ایلومیناٹی آج دنیا کی طاقتور اور با اثر شیطانی تنظیم بن چکی ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس فتنے اور اس فساد سے دور رکھے۔